الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دعا کے فضائل و مسائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ایک نئی حدیث ذکر کریں گے جسے امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم سے لے کر کے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں ذکر فرمایا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اللهم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، رواہ مسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جامع دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اور یہ جامع دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ آپ فرماتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم، اللہم کا معنی ہوتا ہے اے اللہ، عربی میں کہتے ہیں یا اللہ، یا اللہ، اور کبھی یا ہٹا کر کے آخر میں میم لگا دیتے ہیں اللہم، تو اس کا معنی بھی ہوتا ہے یا اللہ۔ تو اللہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اکثر اللہم کہہ کر کے پکارا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ اللہم، اے اللہ، انی اسألک، میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سوال کے ذریعے سے آپ اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ خود بھی اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، تو امت وہی کرے گی جو آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر کے امت بھی سوال کرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے تھے، آپ بندے تھے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے تھے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہمیں۔ بہت سارے لوگ جو آج اپنے عقیدے کو بگاڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو جنہوں نے مالک و مختار بنا دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں پڑھیں، جس سے معلوم ہوگا کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے اور اپنی امت کو مانگنا سکھایا کرتے تھے۔ تو آپ نے یہاں پر کہا اللہم انی، واحد کا صیغہ استعمال کیا، اے اللہ میں مانگتا ہوں۔ ہر آدمی مانگے تو اپنی طرف سے مانگے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب آدمی ہم کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو اس میں وہ عاجزی اور وہ طلب جو اپنی خاص ضرورت ہے وہ اس کا اظہار نہیں ہوتا، لیکن واحد کے صیغے میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، اے اللہ میں سائل ہوں، اے اللہ میں بھکاری ہوں۔ کن چیزوں کا بھکاری؟ 4 چیزوں کو اس میں مانگا گیا ہے، الہدی والتقى والعفاف والغنى۔ الہدی کیا ہے؟ ہدایت عربی زبان میں رہنمائی، راستہ دکھانے کو کہتے ہیں، اور راستے پر چلانے کو کہتے ہیں۔ اسی کو تعبیر کیا جاتا ہے ہدایت علم اور ہدایت عمل۔ ہدایت علم یعنی یا اللہ راستہ دکھا دے، صحیح راستہ کیا ہے دکھا دے۔ ہدایت عمل یعنی اے اللہ اس پر چلا دے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں ہدایت ارشاد یا ہدایت دلالت بھی کہتے ہیں۔ ہدایت علم کا گویا 3 نام ہو گیا، ہدایت علم، ہدایت دلالت، ہدایت ارشاد۔ یہ ہے ایک ہدایت، اور اسے ایمان بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ ایمان عطا کر دے، کیونکہ ایمان علمی چیزوں کا نام ہے۔ اور اس کے بعد میں ہدایت دلالت کے بعد ہدایت توفیق یا ہدایت عمل، یا اللہ اس پر چلا دے، اس کی توفیق دے دے، کیونکہ علم اور عمل کے معاملے میں لوگوں کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جسے علم بھی ہو اور اس کے مطابق عمل بھی کرے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو علم اور عمل دونوں سے محروم ہے، اور تیسرا شخص وہ ہے جو علم ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اور چوتھا وہ ہے جو کہ علم کے بغیر عمل کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے سب سے کامل شخص وہ ہے جس کے پاس علم بھی ہو اور اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہو۔
تو جب ہم ہدا کا سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اللہ سے علم نافع اور عمل صالح کا سوال کرتے ہیں، اور یہ اس قدر اہم سوال ہے اور اس کی طلب، ہدایت کی طلب اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صلاح کی ہر رکعت میں ہمیں یہ حکم دے دیا کہ ہم کہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے صراط مستقیم کی، سیدھی راہ دکھا بھی دے، سیدھی راہ چلا بھی دے۔ اس کی تفصیلات ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں کہ سیدھی راہ پر چلانے اور دکھانے، سیدھی راہ کو دکھانے اور سیدھی راہ کو چلانے کا اہل ایمان کیوں سوال کرتے ہیں اور اس کی کس قدر اہمیت ہے، تو وہاں سے اسے دیکھا جائے اس کی تفصیلات کو۔ یہاں کہنا یہ ہے کہ جب ایک بندہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے تو وہ صحیح علم بھی مانگتا ہے اور صحیح علم کے مطابق چلنے کی توفیق بھی مانگتا ہے۔ تو یہ پہلا سوال ہے جو بندہ کرتا ہے اس دعا میں، انتہائی جامع دعا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدا، یا اللہ خیر اور بھلائی کے راستے مجھے سجھا دے اور اس پر چلا دے۔ اس کے بعد میں دوسری چیز کا سوال کرتا ہے وَاتُّقَا، اور پرہیزگاری مجھے عطا فرما دے۔ پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ تقوی کیا چیز ہے؟ بچنا، تقوی پرہیز کرنا، بچنا۔ بچا کن چیزوں سے جاتا ہے؟ بری چیزوں سے بچا جاتا ہے۔ تو گویا ہدا اور تقا کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوگا کہ یا اللہ خیر و بھلائی کی چیزیں بتا دے، سکھا دے اور اس پر چلا دے، اور تقا میں یا اللہ بری چیزوں کی بھی سمجھ عطا فرما دے اور بری چیزوں سے مجھے محفوظ فرما دے۔ جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں تیری ناراضگی کا سبب ہیں، جو چیزیں فحش کاریاں ہیں، جو بدکاریاں ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کی سمجھ عطا فرما دے، ان کا علم عطا فرما دے، اور اے اللہ اس سے تو بچا لے۔ تقوی بہت عظیم الشان چیز ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا بار بار حکم دیا ہے۔ قرآن پاک کو متقیوں کے لیے ہی مفید بتایا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ وہ وصیت ہے جو اولین و آخرین کو وصیت کی ہے۔ تو پرہیزگاری، شر سے بچنے کے، شر سے بچاؤ، شر سے تحفظ، یہ بہت اہم ہے۔ آدمی شرک سے بچے، آدمی کفر سے بچے، آدمی بدعات سے بچے، خرافات سے بچے، توہمات سے بچے، نفس کی شرارتوں سے بچے، اس طرح سے خواہشات نفسانی سے بچے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچے، جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی شرور اور آفات ہیں، سب سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ ان کی سمجھ عطا فرما دے۔ بعض لوگ نادانی کی وجہ سے جانتے نہیں کہ یہ چیز برائی ہے، اس میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی غالباً ابو دردہ رضی اللہ عنہ یا ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان اقع فیہ، کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر و بھلائی اور نیکی کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائیوں کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ کہیں میں اس میں پڑ نہ جاؤں۔ تو اس لیے برائیوں کا بھی علم ہونا چاہیے، اس کی بھی سمجھ ہونا چاہیے، تاکہ انسان اس میں نادانی کی وجہ سے پڑ نہ جائے۔ تو دو چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز جس کا بندہ سوال کرتا ہے اللہ سے، ہدا، کہ اللہ خیر اور بھلائی کا علم عطا فرما دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے بعد میں التقا، یا اللہ برائیوں کی سمجھداری عطا فرما دے اور اس سے پرہیز کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ہدایت عطا فرما دے اور پرہیزگاری عطا فرما دے، یہ دو چیزیں ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز آدمی سوال کرتا ہے والعفاف، اور اے اللہ پاک دامنی عطا فرما دے۔ پاک دامنی کیا ہے؟ ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے آپ کا دین، آپ کی دنیا، آپ کے اخلاق داغدار ہوتے ہیں اور جن سے بچنا ضروری ہے۔ تو جو گناہ ہیں، چاہے وہ آپ کے اخلاق کو داغدار کرتے ہیں، آپ کے دین کو داغدار کرتے ہیں، آپ کے عمل کو داغدار کرتے ہیں، آپ کے کردار کو داغدار کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے اے اللہ تو محفوظ فرما دے۔ عفت اور پاک دامنی، پاک دامن کر دے۔ زنا تک پہنچانے والی جو چیزیں ہیں، آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھنا، کان سے غلط چیزیں سننا، دل میں غلط چیزوں کی آرزوئیں کرنا، اور پھر شرمگاہ سے اس کی تصدیق کر دینا، تو اس سب سے اللہ عفیف بنا دے، پاک دامنی عطا کر دے کہ ان کی طرف بچانے کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان ساری چیزوں کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ نیکیاں
جو ہم جانتے ہیں اور سنتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بندہ رجوع کرتا رہتا ہے، اس سے مانگتا رہتا ہے، یا اللہ تو قادر ہے، یا اللہ تو عطا کرنے والا ہے، تو مجھے پاک دامنی دے گا تو میں پاک دامن رہ پاؤں گا، ورنہ میرے دامن میں ہر طرح کے کیچڑ، ہر طرح کی آلودگی، ہر طرح کی خرابی آ جائے گی۔ تو عفت اور پاک دامنی بہت اہم چیز ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں کیا ہے اس کی لالچ نہ ہو اور اس کی طرف نگاہ نہ جائے، اور اسے حاصل کرنے کے چکر میں، لوگوں کا مال لوٹنے کے چکر میں آدمی نہ رہے، بلکہ پاک دامن رہے، اپنے دامن کو ان چیزوں سے بچائے رکھے، صاف ستھرا رکھے۔ تو یہ عفاف ہے اور یہ بڑی عظیم الشان چیز ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے جس کا سوال اس دعا میں کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہدایت عطا فرما دے، یعنی صحیح علم اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے دے، خیر اور نیکیوں کا علم دے دے اور اس پر چلا دے، اور پرہیزگاری تقوی عطا فرما دے کہ تقوی جب بندے کو مل جائے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ وہ اولیاء جن کو نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، وہ ایمان اور تقوی والے ہوتے ہیں، برائیوں سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور عفاف پاک دامنی عطا فرما دے، والغنا، اور اے اللہ تعالی غنا عطا فرما دے، دولت عطا فرما دے، مال عطا فرما دے، بے نیازی عطا فرما دے۔ اصل میں مال و دولت ہی غنا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس، کہ بہت زیادہ مال و دولت کا ہو جانا یہ امیری نہیں ہے، یہ دولت مندی نہیں ہے۔ دولت مندی یہ ہے کہ آدمی کا دل غنی ہو جائے، آدمی کے دل میں بے نیازی ہو جائے، اس کے دل میں ہر دم لالچ اور بخیلی نہ پڑی رہے۔ اگر انسان کے دل میں ہر دم لالچ اور بخیلی پڑی رہتی ہے، کتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، بہت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن جب دیکھیے تب ان کی آنکھوں کے سامنے محتاجی اور فقیری ہی رہتی ہے، ہر دم رونا دھونا لگا رہتا ہے، ہر دم کمی لگی رہتی ہے، قناعت ہے ہی نہیں۔ قناعت کی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے قناعت کی نعمت عطا فرما دیتا ہے تو اس کے ذریعے وہ غنی ہو جاتا ہے، وہ پھر خوش رہتا ہے۔ تو یہی اس میں دعا کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ مجھے غنی کر دے کہ مجھے غیروں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے، یا اللہ مجھے اتنا دے دے، اتنا دے دے کہ میری ضروریات کی تکمیل ہو جائے، اور یا اللہ اگر میرے پاس کچھ کمی ہو تو قناعت کی نعمت سے نواز دے کہ میں اسی میں خوش رہوں، لوگوں سے بچتا رہوں اور لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بچتا رہوں۔ تو غنا کے اندر یہ دونوں معنی شامل ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا۔ بہت عظیم الشان اور بہت جامع دعا ہے، یہ بھی جامع دعاؤں میں سے ایک ہے جسے ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مانگنے والے کو دینے والا ہے۔ کوئی بھکاری ایسا نہیں کہ اللہ کے در پہ جائے، صدق دل سے جائے، اخلاص کے ساتھ جائے، اسباب کو اختیار کرے اور اس کے باوجود اللہ کے در سے محروم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ بعض جو نادان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کچھ ایسے در بنے ہوئے ہیں کہ ان دروں پہ جائیں گے تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے، نامراد نہیں لوٹیں گے، ہر جگہ سے نامراد ہوں گے۔ اللہ ہی کا در ایسا در ہے کہ وہاں سارے اصحاب مراد کی مراد پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے لوگوں کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تو بن مانگے ملتا ہے، مانگنے والوں کو تو وہ بہت دیتا ہے، بہت دیتا ہے، بہت عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے سچا مانگنے والا ہونا چاہیے اور اللہ کے حکم پر چلنے والا بھی ہونا چاہیے۔ وہ شخص جو مانگتا ہے اور اللہ کے حکم پر نہیں چلتا، گویا اس کے دل میں سچی تڑپ نہیں ہے، وہ کھیل کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مانگے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، اور شادی کرے ہی نہیں، شادی کے بغیر اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے، تو ایسے شخص کو کیا کہیں گے کہ تو دعا نہیں کر رہا، تو دعا میں سچا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر تجھے اولاد مطلوب ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد حاصل کرنے کا جو ذریعہ بنایا ہے اس ذریعے کو اختیار کرتا۔ ایک آدمی دعا کرتا رہے یا اللہ مجھے علم دے دے، یا اللہ مجھے علم دے دے، اور علم حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے علماء سے رابطہ، کتابوں کا پڑھنا، دروس کا سننا، قرآن پاک کی تلاوت، احادیث کا پڑھنا، فقہ کو پڑھنا،
تو انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے. تو ایک آدمی دعا مانگتا رہے کہ اللہ مجھے علم عطا فرما دے اور کچھ بھی نہ کرے تو کیا کہیں گے کہ یہ اپنے دعا میں سچا نہیں ہے، یہ اپنے دعا میں مخلص نہیں ہے. یہ چیز جو مانگ رہا ہے اصل میں وہ حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس عزم ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے، تو اس کو دعا مانگنا نہیں کہتے. دعا مانگنے والا مخلص اور سچا انسان وہ ہے جو ان اسباب کو بھی اختیار کرے جس کے ذریعے سے وہ چیز ملتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، عفاف اور غنا عطا فرمائے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا. اس دعا کو یاد کیجئے اور اس دعا کو آگے بھی نشر کیجئے، اپنے سارے جاننے پہچاننے والوں کو ہر ایک کو اس خیر میں شریک کیجئے. اللہ اس دعا کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.